یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو نقشے پر تو نہیں تھا مگر حقیقت میں موجود تھا۔ اندھیرا ہونے کے بعد وہ گاؤں نہ جانے کہاں سے آ جاتا تھا۔ وہ ایک پر اسرار گاؤں تھا جہاں روشنی دب کر رہ جاتی تھی، جہاں ہوا چیخوں میں بات کرتی تھی اور جہاں ہر آہٹ موت کی سرگوشی لگتی تھی۔ رات کے 3 بجے کے قریب 4 دوست ایک پرانے جیپ میں جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا یوٹیوب چینل ان دنوں بہت مقبول ہو رہا تھا۔ وہ ایسی جگہوں پر جا کر ویڈیو بناتے تھے جہاں جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آج ان کا ٹاپک وہ گاؤں تھا، ایک ایسا گاؤں جو کسی نقشے پر نہیں تھا مگر بہت سے لوگوں کی کہانیوں میں زندہ تھا۔ علی نے حیرت سے موبائل پر نقشہ دیکھا اور بولا، یار واقعی یہ گاؤں تو گوگل میپ پر بھی نہیں آ رہا۔ ریحان نے لاپرواہی سے کہا، یہ سب کہانیاں ہیں، لوگ ڈرانے کے لیے باتیں گھڑتے ہیں، ہمیں بس ویڈیو بنانی ہے اور نکل جانا ہے۔ گاؤں کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ان کی جیپ کے سامنے ایک جھریوں زدہ بوڑھا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک موٹے لکڑی کے ڈنڈے کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا۔ کہاں جا رہے ہو بچوں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ریحان نے لاپرواہی سے جواب دیا، بابا جی ہم گاؤں جا رہے ہیں، وہاں ایک ویڈیو بنانی ہے۔ بوڑھا چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا جیسے انہوں نے کوئی عجیب و غریب بات کر دی ہو۔ واپس چلے جاؤ، یہ گاؤں مردوں کا ہے، وہاں جینے والوں کی جگہ نہیں ہے۔ علی نے حیرت سے پوچھا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بوڑھے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، یہ گاؤں کبھی آباد تھا مگر ایک خوفناک رات سب کچھ بدل گئی کہ پوری بستی بددعا بن گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک جادوگر اس گاؤں میں آیا، وہ نہ انسان تھا اور نہ جن، کچھ اور ہی تھا۔ اس نے کہا کہ لوگ اس کے کہنے پر چلیں تو وہ گاؤں کو مالا مال کر دے گا۔ گاؤں والوں نے لالچ میں آ کر اس کے شیطانی عمل میں اس کی مدد کی مگر وہ جادو الٹا پڑ گیا۔ اس رات پورے گاؤں میں ایک سیاہ دھند پھیل گئی۔ لوگوں نے اپنے ہی سائے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، جو جس جگہ تھا وہیں کا ہو کر رہ گیا، نہ زندہ تھا نہ مردہ۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں کوئی سانس لینے والا نہیں تھا، صرف چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اور تب سے جو بھی اس گاؤں میں قدم رکھتا ہے وہ یا تو کبھی واپس نہیں آتا یا پھر کچھ اور بن کر واپس آتا ہے۔ بوڑھے نے تھر تھر کانپتے ہوئے ان چاروں کو دیکھا، اگر زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر ان چاروں نے بوڑھے کی بات کو محض ایک پرانی کہانی سمجھا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، فضا میں سردی بڑھ گئی، درختوں کے پتوں میں سرسراہٹ تھی جیسے کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچے جہاں دھند میں لپٹا ہوا ایک ویران گاؤں تھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی انہیں لگا کہ وقت جیسے رک سا گیا ہو، ہر گھر ٹوٹا پھوٹا تھا، کنویں خشک ہو چکے تھے اور دروازے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے جیسے کوئی انہیں دھکا دے رہا ہو۔ اچانک کسی نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، واپس چلے جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وہ سب خوفزدہ ہو گئے مگر کامران نے کیمرہ آن کیا، یہ سب وہم ہے، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ تیزی سے پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہوا میں اذیت ناک چیخیں گونجنے لگی جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ مدد کے لیے پکار رہے ہوں۔ علی زمین پر گر گیا اور ایک عجیب سی قوت نے اس کے پیروں کو جکڑ لیا۔ ریحان نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے علی کا ہاتھ تھاما، اس کا جسم برف کی طرح یخ ہو گیا۔ تبھی دھند کے بیچ ایک سایہ نکلا، لال ساڑی میں لپٹی ایک عورت جس کی آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک سی مسکراہٹ تھی، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ اگلی صبح کچھ راہگیر وہاں پہنچے تو انہیں ایک پرانی جیپ نظر آئی جس کے اندر 4 موبائل کیمرے اور بیگ رکھے ہوئے تھے مگر ان چاروں دوستوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے سچ ہی کہا تھا کہ اس گاؤں میں جو بھی جاتا ہے وہ یا تو مر جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتا ہے۔